Number 1. Number 2. Number 3. محترم حضرات، قربانی کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ بہت سے لوگ قربانی میں خطا کرتے ہیں اور بہت سی کمیاں قربانیوں میں رہ جاتی ہیں۔ وہ یا تو انہیں معلوم نہیں ہوتا یا پھر وہ احتیاط سے کام نہیں لیتے۔ قربانی کرنے میں خاص کر خیال رکھیں کہ سنت طریقہ ہونا چاہیے، جو کتاب و سنت میں بتایا گیا ہے قربانی کا طریقہ، اسی پر ہمیں قربانی کرنا چاہیے۔ اگر معلوم نہیں ہے تو پھر کسی سے معلوم کر لینا چاہیے۔ معزز سامعین حضرات، آج میں آپ کو قربانی کا سنت طریقہ بتاؤں گا کہ صحیح طریقہ کیا ہے، جو سنت طریقہ ہے کہ جس طریقے پر ہمیں قربانی کرنا چاہیے۔ معزز سامعین حضرات، سب سے پہلے جو قربانی کا جانور ہے، قربان کرنے سے پہلے اس قربانی کے جانور کو خوب کھلا لیں، پلا لیں۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اس کے کھانے کا اور پینے کا، اس کو کھلا اور پلا کے سیراب کر لیں، شکم سیر کر لیں، اور اس کے بعد میں اس کو نہلا بھی لیں تاکہ صاف ہو جائے، دکھنے میں اچھا لگے۔ اور بہت سے لوگ اس کو گجرا وغیرہ ڈال کے سجاتے ہیں، ہار وغیرہ ڈال دیتے ہیں پھول وغیرہ کے، تو وہ بھی غلط نہیں ہے۔ اگر اس کو سجائیں تو اور اچھی بات ہے، وہ نمایاں نظر آنا چاہیے، دوسرے جانوروں میں خوبصورت نظر آنا چاہیے اور جاذب نظر ہونا چاہیے، یعنی نظر دیکھے تو اس کو دیکھنے کو من کرے، خوبصورت۔ اور کسی طرح کا نقص نہیں ہونا چاہیے جانور میں، دم کٹا ہوا، سینگ ٹوٹا ہوا یا کان پورا کٹا ہوا یا اس کے علاوہ ایک آنکھ نکلی ہوئی، کوئی بھی نقص کسی طرح کا نہیں ہونا چاہیے جانور میں۔ اب جانور آپ نے تیار کر لیا قربانی کا اور آپ کو اب قربان کرنا ہے، تو خون اس کا گلیوں میں، نالیوں میں نہ بہے، سڑکوں پہ راستوں میں نہ بہے، اس کے لیے تھوڑا گڈھا کر لیں۔ یہ خاص احتیاط رکھیں، بہت سے لوگ ایسے ہی سڑکوں پہ خون بہا دیتے ہیں، نالیوں میں خون بہا دیتے ہیں۔ اس چیز کا احتیاط رکھیں کہ اس خون کو کسی ایک جگہ جو ہے گڈھا کر لیں تاکہ وہ گڈھے میں خون ایک جگہ اکٹھا ہو جائے، اسے بند کر دیا جائے۔ اچھا، گڈھا کرنے کی سہولت نہیں ہے اس صورت میں، جیسے شہر وغیرہ میں، تو پھر اس کو ایسے روڈ پہ نہ بہایا جائے کہ وہ روڈ پہ آنے جانے والوں کو پریشانی ہو اور ان کو دکھے کہ یہ خون پڑا ہوا ہے۔ پھر کسی ایسی جگہ اس کو بہا دیا جائے جو دوسرے لوگوں کو تکلیف کا باعث نہ بنے۔ آپ قربانی کے جانور کو لٹائیں گے، اس کا گردن اور سینہ جو ہے قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ سینہ اس کا اور اس کا جو گردن کا رخ ہے وہ منہ جو ہے اس کا قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ اور لٹانے کے بعد میں اب کیا کرنا ہے کہ اب ہمیں جو چھری ہے، تیز چھری، جس سے کہ ہمیں اس کو ذبح کرنا ہے، تو اب اس کا ایک بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ جو شخص کیا قربانی اپنے نام سے کر رہا ہے وہ چاہے تو اپنے ہاتھ سے قربان کرے، ٹھیک ہے، اپنے ہاتھ سے اس کو قربان کر دے۔ لیکن بہت سے نہیں کر پاتے ہیں، بہت سے ذبح نہیں کر پاتے ہیں، دل ان کا کمزور ہوتا، تو ضروری نہیں کہ جس کے نام سے قربانی کی جا رہی ہے وہی ذبح کرے گا، دوسرا بھی ذبح کر سکتا ہے، اس لیے کہ نیت دیکھی جاتی ہے اور بعد میں جو دعا پڑھی جاتی ہے اس دعا میں اس کا نام شامل کیا جاتا ہے کہ جس کے نام سے ہم قربانی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو معزز سامعین حضرات، اگر خود کرے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن اگر خود نہ کر پائے تو دوسرا بھی ذبح کر سکتا ہے، قربان کر سکتا ہے۔ تو اب طریقہ یہ ہے کہ جانور کو جیسے لٹا دیا آپ نے، اس کے ہاتھ پیر باندھ لیے، چاروں پیر اس کے باندھ لیے۔ اب باندھنے کے بعد میں اس کو پہلے یہ دعائیں پڑھنا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین اللہم لک منک بسم اللہ اللہ اکبر. یہ پڑھ کر کے اس کو قربان کیا جائے، یعنی ذبح کیا جائے، چھری اس کے گلے پر چلائی جائے. اور اس کے بعد میں چاروں رگیں کٹ جانا چاہیے. اس بات کا خاص خیال رکھیں، جو 4 رگیں ہوتی ہیں گلے کی یہ چاروں کاٹ دینا چاہیے، اور اس کے بعد جو نیچے کا حصہ ہے وہ جڑا رہے. اور جب چاروں رگیں کٹ جائیں اور جانور جو ہے مکمل طریقے سے ٹھنڈا ہو جائے، اس کا پھڑکنا بند ہو جائے، یعنی اس کی جان نکل جائے، تو اب یہ دعا پڑھیں گے بعد میں، یعنی قربان کرنے کے بعد میں یہ دعا پڑھیں گے. کون سی؟ اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام وحبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ دعا پڑھی جائے گی. اب اگر کسی دوسرے کی جانب سے قربانی کی جا رہی ہے، یعنی قربانی کرنے والا خود نہیں ہے، اپنے ہاتھ سے جس نے قربانی کی تھی وہ دوسرے کی جانب سے قربانی ہے، کسی اور نے ذبح کیا ہے اور کسی اور کے نام سے کیا ہے، یا کئی نام ہوتے ہیں، ایک جانور میں 7 حصے تک ہوتے ہیں بڑے جانور میں، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہم تقبل منی کی جگہ خالی من پڑھیں گے. اللہم تقبل من. اب جس کی جانب سے ہے، ایک ہے کرنے والا قربانی ایک کی جانب سے ہے یا کئی لوگوں کی جانب سے ہے، من کے بعد میں ان تمام لوگوں کا نام لے دیا جائے گا. اللہم تقبل من فلا 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 فلا، اس طریقے سے. پھر وہی دعا ایسی پڑھی جائے گی کما تقبلتا، جیسے آگے کو ہے کما تقبلتا من خلیلک ابراہیم علیہ السلام وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ طریقہ ہے. بہت سے لوگ یہاں خطا یہ کرتے ہیں کہ عام رواج دیکھا گیا ہے کہ چھری پڑوا لو امام صاحب سے قربانی کر دے، تو وہ چھری جو ہوتی ہے، جو وہ خنجر جس سے کیا ذبح کرتے ہیں، وہ کسی امام مولانا یا کسی بھی پڑھے کے پاس جاتے ہیں، بھئی پڑھ دو، اور وہ انہوں نے پڑھ دیا اور وہ لے گئے اور اس سے ذبح کر دیا. جبکہ یہ جو دعا ہے وہ ذبح کرنے کے بعد ہی پڑھنا ہے. جو قرآن کی 2 آیتیں میں نے پڑھی وہ ذبح سے پہلے پڑھنا ہے، اور اللہم لکا من کا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرنا ہے. لیکن اللہم تقبل یہ جو دعا ہے یہ قربان کرنے کے بعد میں پڑھنا ہے. تو جو ایک بار میں پہلے چھری پڑھا لیتے ہیں وہ طریقہ غلط ہے. یعنی اگر آپ کسی امام کے ذریعے سے وہ دعا پڑھوانا چاہ رہے ہیں تو پھر اس کو وہیں کھڑا کر لیں، اور وہ جو قرآن کی آیتیں ہیں اس سے پہلے وہ پڑھے، اور اس کے بعد میں جب قربانی ہو جائے تو پھر یہ دعا پڑھے جو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے دعا کی جاتی ہے. یہ طریقہ ہے. اور قربانی میں مثال کے طور پر گھر میں ایسا ہوتا ہے، پچھلے سال ابو کے نام سے کر دی تھی تو لوگ کہتے ہیں اس سال امی کے نام سے کر دیں، دادی کے نام سے. ایسا کچھ نہیں ہے. گھر میں جتنے لوگ ہیں ان میں جو مین آدمی ہے، جس کے ہاتھ میں گھر ہے، گھر کا مکھیا ہے، اسی کے نام سے قربانی ہر سال کریں. آپ الگ الگ نام ڈالنے کی ضرورت نہیں. ہاں اگر کوئی اپنے نام سے اور بھی کرنا چاہ رہا ہے تو گھر میں پھر 2 نام 2 قربانیاں بھی کر سکتے ہیں، 3 بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے نام سے ضروری ہے جو گھر کا مکھیا ہے، مالک ہے، جس کے قبضے میں گھر کا مال رہتا ہے. ایسے ہی کسی شخص نے یہ کہا کہ میں پچھلے سال ایک حصہ کیا تھا، اب میں لگاتار 7 حصے کروں گا تو میری یہ قربانی ہوگی. تو یہ لوگوں میں غلط فہمی ہے. ایسا نہیں ہے. اگر آپ نے بڑے جانور میں ایک حصہ کیا تو آپ کی یہ مکمل قربانی ہو گئی. اب اگلے سال وہ حصہ جوڑنا ضروری نہیں ہے. اگلے سال اگر آپ مالک کے نصاب ہے تو ایک الگ قربانی آپ کو کرنا ہے. مالک کے نصاب نہیں ہے تو آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے. تو یہ طریقہ ہے. اب بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں
کہ دادا کے نام سے قربانی کریں گے، میرے دادا انتقال کر گئے، میری دادی، میری امی، میرے ابو، ان کے نام سے مجھے کرنا قربانی، اور وہ اپنے نام سے نہیں کرتے، یہ غلط ہے۔ دیکھیے جو زندہ ہیں تو ان کے اوپر تو قربانی واجب ہے، جن کا انتقال ہو گیا ان کے اوپر قربانی اب واجب نہیں ہے، ان کا عمل منقطع ہو گیا۔ آپ اپنی طرف سے قربانی کیجئے، آپ کے اوپر قربانی واجب ہے۔ ہاں اگر کوئی اپنے مرحومین کی جانب سے کرنا چاہتا، باپ، دادا، دادی، تو کر سکتا ہے، وہ ثواب کے لیے کر سکتا ہے، ایصال ثواب کے لیے، تو وہ ان کا حصہ یا تو الگ ڈالے یا ان کے لیے الگ سے قربانی کرے، الگ سے جانور خریدے، لیکن اپنی قربانی کرنا لازمی ہے، یعنی مرحومین کے ساتھ ساتھ اپنی لازمی اپنی کرے پہلے، پھر مرحومین کی بھی کر لے، کر سکتا ہے ایصال ثواب کے لیے، ایسا کرنا جائز ہے۔ Number 1. Number 2. Number 3. Number 4. Number 5.